بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ جو ہے ہمارے پاس آج کا جو لیکچر ہے اس کی وضاحت کرنے کی شاید آپ کو ضرورت نہ پڑے، کیونکہ یہ جو امیج ہے یہ ڈپکٹ کر رہی ہے کہ ہم آج کیا دیکھنے جا رہے ہیں۔ آج جو ہے ہمارے پاس ٹاپک ہے کور کرنے کے لیے، وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس پریٹی مچ اسی امیج سے ریپرزینٹ ہو رہی ہے جس میں ہیومن جو ہے وہ شیک ہینڈ کر رہا ہے ایک روبوٹ مشین سے، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا گول ہے ایسی مشینز بنانا جن کا جو بیہیویئر ہے وہ انسان سے ملتا جلتا ہے، یا انسان جیسا ہو، وہ انسان کے ساتھ کو ایگزسٹ کر سکیں، اس کی ہیلپ کر سکیں اور اسی کی طرح سوچ سکیں، پرفارم کر سکیں۔ اور یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے چیلنجز کا بھی باعث ہے، کیونکہ کیا ہم ایک بندے کو اپنا مد مقابل چیز کھڑی کرنی بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت فینسی نام ہے جو کہ آج کل ہر بندہ لیتا ہے۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں اے آئی جو ہے وہ اے آئی میں کام کر رہا ہوں، یا میں اے آئی میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہ ہے کیا چیز؟ یہ پریٹی مچ یہی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ مشینز کے اندر ہیومن جیسی انٹیلیجنس کو پیدا کر سکیں، اور وہ جو انٹیلیجنس ہے وہ آرٹیفیشل ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مین میڈ ہے، وہ خدا کی طرف سے نہیں دی گئی۔ اوورال تو یہی بات ہے کہ انسان کو جو خدا نے عقل عطا کی ہے وہی عقل انسان استعمال کر کے جو ہے وہ کمپیوٹرز میں ڈال رہا ہے۔ تو ایونچولی تو خدا نے ہی یہ سب کچھ بنایا ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اے آئی کو کس پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس میں یہ ہمارے پاس ایسے صوفیا کا روبوٹ ہے، شاید آپ میں سے کچھ لوگوں نے دیکھا ہو، سنا ہو، جو کہ انہوں نے بنایا ہے اس طرز کے اوپر بنایا ہے کہ اس کی یہ جواب دیتا ہے یا آپ کے سوالوں کا جیسے انسان دینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بہت بہتر تو نہیں ہے، لیکن اسٹل امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ فی الحال موجود ہے۔ اس کے علاوہ فائدوں کے ساتھ ساتھ ان کے نقصانات بھی ہیں ایسی انٹیلیجنس پیدا کرنے کے، جیسے یہ امیج ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ روبوٹک ہینڈ ہے اور وہ پپٹ کی طرح انسان کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ روبوٹک ہینڈ میں اگر انسان کا جو اسکیلیٹن ہے اس ہیڈ کا، تو یہ ایک آؤٹ کم ہے جس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں سائنٹسٹ کچھ، کہ شاید اس نہج تک بھی بات نہ آ جائے اگر انٹیلیجنس اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی آپ انسان کے مد مقابل بنا لیں، تو یہ ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکچولی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بائی ڈیفینیشن کیا چیز ہے۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پڑھیں تو کہتے ہیں کہ the theory and development of computer systems، ایسے سسٹمز بنانا that can perform tasks normally requiring human intelligence، وہ ایسے کام کر سکے جو کہ انسانی عقل اگر ہوتی تو وہی کر سکتی تھی، such as دیکھنا visual perception، speech recognition یعنی کہ آواز کو پہچاننا، جیسے کہ میں بول رہی ہوں اور آپ کو میری آواز سے پتہ ہے، ریکارڈنگ میں آپ سن کے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مس بول بھی رہی ہیں کہ نہیں بول رہی ہیں، ان کی جگہ کوئی اور بول رہا ہے۔ سملرلی ڈیسیجن میکنگ، انوائرمنٹس میں، ٹف انوائرمنٹس میں فیصلہ کرنا کہ کون سا کام کرنا چاہیے، کون سا چھوڑ دینا چاہیے، جیسے ایگزامس کی تیاری سے بالکل پہلے کون سے چیپٹر کو پڑھنا چاہیے، کون کو چھوڑ دینا چاہیے، کچھ اور اس کے علاوہ یہ تو بہت آسان سی ڈیسیجن میکنگ ہے۔ کافی کمپلیکس ڈیسیجن جیسے ڈاکٹرز ہیں اس لیول کے اوپر پیشنٹ کی کون سی آرٹری کو کب آپ کو چھوڑ دینا چاہیے، کون سے آرم کو امپیوٹیٹ کر دینا چاہیے، کس وجہ سے کر دینا چاہیے، یعنی کہ ایک کرنے سے اگر بچ رہی ہے زندگی تو وہ کام کر لینا بہتر ہے کہ نہیں۔ اس طرح کی 100 باتیں ہیں جو ڈیسیجن میکنگ میں آتی ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرانسلیشن ہے، انٹرپریٹیشن ہے، سمجھنا، کسی کی بات کو دماغ تک لے کے جانا، اس کو پرسیو کرنا، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ہم کمپیوٹر سے کروانا چاہتے ہیں، تو اگر کروا پائے تو وہ اے آئی ہے۔ اس کے علاوہ مارون منسکی یہ کہتے ہیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس از دا سائنس آف میکنگ مشینز ڈو تھنگس دیٹ وڈ ریکوائر انٹیلیجنس اف ڈن بائی مین۔ سیدھی اور صاف سی الفاظ میں جو اسی ڈیفینیشن کا ایک شارٹ ورژن جو ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، یہ کچھ کوٹس ہیں جو میں اس سے اگلی سلائڈس میں ڈسکس کروں گی کہ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس وڈ بی the ultimate version of Google, the ultimate search engine that would understand everything on the web. It would understand exactly what you wanted and it would give you the right thing. We are nowhere near that thing now, doing that now. However, we can incrementally
go closer to that, and that is basically what we work on. So اگر آپ کا کمپیوٹر یا گوگل اتنا سمجھدار ہو جائے کہ وہ آپ کو بتا سکے کہ آپ کو کب اور کیا چیز کیسے چاہیے، اور جو آپ نے سرچ کیا ہے وہ کیوں کیا ہے، اور اسی کے مطابق آپ کو چیزیں دے، تو وہ کیا ہی بات ہے. اور ایونچولی شاید آپ اس کے قریب کچھ عرصے تک یا کئی سالوں تک جو ہے وہ پہنچ بھی سکتے ہیں. وی ڈونٹ نو. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ لی یہ کہتے ہیں کہ اے آئی از ایوری ویئر، اٹس ناٹ دیٹ بگ اسکیری تھنگ ان دا فیوچر، اے آئی از ہیئر ود اس. یعنی بعض لوگ جو ڈراتے ہیں، تو یہ لی جو ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا اسکیری نہیں ہے، اے آئی ہماری مدد کے لیے ہے. اور ہر جگہ اس ٹائم پہ، اس پرٹیکولر پوائنٹ پہ اگر آپ ہر جگہ دیکھیں تو ہر جگہ ہی تقریباً ہر گیجٹ کے اندر جو ہے وہ اے آئی لگی ہوئی ہے. پھر ہمارے پاس جو ہے سبیشن کہتے ہیں nobody phrases it this way but I think that artificial intelligence is almost a humanities discipline. It's really an attempt to understand human intelligence and human cognition. So AI کا جو بیسک جو مطلب اور آئیڈیا بھی تھا وہ یہی تھا کہ انسانی دماغ کی ورکنگ کو، اس کی سمجھ کو سمجھا جا سکے. اور ہم اے آئی کو ذرا اور طرز میں لوگ لیتے ہیں کہ یہ شاید انسانوں کی مدد کے لیے ہے، لیکن اگر اس کو تھوڑا سا اور ہم پرٹیکولر ہو کے سوچیں تو انسانی عقل کو سمجھنے کے لیے جب ہم کوشش کرتے ہیں تو پھر ہمیں طریقے ملتے ہیں کہ کس طرح سے انسان جیسی چیز بنائی جا سکتی ہے. سو ایک اے آئی تو وہ ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ہم فلی امپلیمنٹ کر لیں، تو جو سائنٹسٹ ہیں اس پہ اپنا بڑا کنسرن کا اظہار کرتے ہیں. جیسے اسٹیفن ہاکنگ جو ہیں ہمارے پاس، وہ یہ کہتے ہیں کہ دا ڈیولپمنٹ آف فل آرٹیفیشل انٹیلیجنس could spell the end of the human race. بیسیکلی اگر ہم کہتے ہیں کہ پوری طرح سے ہم اگر دماغ کو ماڈل کرنے کو کامیاب ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی جیسی بینگ کو ایک اجازت دے دیں کہ ہاں ٹھیک ہے آؤ اور ہمیں ریپلیس کر دو، تو پھر اگر وہ ہمیں ریپلیس کر دے گی تو obviously جیسے خدا کی جو ایک ہونے کی دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ خدا ہوں اور جو دونوں کے پاس پاور ایکولی موجود ہے، تو ایک ہمیشہ اپنی اگر کوئی حکمرانی، اگر حکمران جو ہیں وہ دو ایگزسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ کلیش آتا ہے. تو اگر جو ایک ہے، اگر دو خدا ہوتے تو پھر وہ ایک دوسرے کی حکمرانی کو جو ہے وہ چیلنج کرتے. تو اسی طرح سے اگر ہیومن جو ہے وہ اپنے جیسا ریپلیکا بنانے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اپنے آپ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج کریٹ کر رہی ہے. یہ جو کنسرن ہے یہ ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ شروع سے شیئر کر رہے ہیں. سو اسی طرح سے جو اینڈریو اینجی ہیں جو مشین لرننگ کے فی الحال ایکسپرٹ تصور کیے جاتے ہیں، تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس از دی نیو الیکٹریسٹی. تو یہ چونکہ ایک فیمس ٹرم ہے بیسکلی، تو یہ اسی طرح سے کام کرتا ہے فی الحال جس طرح سے جب الیکٹریسٹی آئی تھی اس دنیا میں، جیسے بلب کا ایجاد ہوا تھا، تو جس طرح سے جو موٹیویشن جو پروڈیوس ہوئی تھی، جو چینج آئی تھی پورے وہ پیراڈائم شفٹ آیا تھا ہماری لرننگ میں، اسی طرح سے اے آئی کے تھرو بھی وہ پیراڈائم شفٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آیا. تو مارون منسکی ہیں جو اے آئی کے ایکسپرٹ ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ کیا ول روبوٹس انہیرٹ دا ارتھ؟ یس بٹ دے ول بی اوور چلڈرن. سو انہیریٹنس کا کنسیپٹ جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کے بعد جو ہے وہ چلڈرن پہ پاس ہوتی ہے. تو اگر روبوٹس جو ہیں ان کو ہم اگر زمین وراثت میں دیتے ہیں تو obviously کیونکہ ہم نے ہی ان کو ڈیولپ کیا ہوگا تو ہم تبھی ان کو ارتھ کو وراثت میں دیں گے. تو فل آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے اٹ از بیسکلی دا انٹیلیجنس آف اے مشین دیٹ could successfully perform any intellectual task that a human being can. یعنی پوری اے آئی یہ کہ جب انسان کی ساری چیزیں ریپلیکیٹ ہو جائیں گی ایک ماڈل میں، تو وہ بیسکلی ہماری فل آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کیس میں اچیو ہو جائے گی. لیکچر میں ہمارے پاس کیا گول ہوگا، ہم اے آئی کی ساری فیلڈز کو تقریباً ٹچ کریں گے اور ہم اس کی ڈیٹیل نہیں دیکھیں گے کہ اے آئی ہوتی کیسی ہے، لیکن فیلڈ اسپیسیفک ایریا سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے کہ اے آئی میں کمپیوٹر ویژن، این ایل پی، روبوٹکس، یہ ساری ڈومینس ہیں، کیا ہیں ان میں کیا کام ہو رہا ہے، اور اے آئی رفلی کیسے کام کر رہی ہے آج کل، اور اے آئی کی طرف جانے والے کون سے راستے آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کے کون سے کورسز دیکھنے چاہیے ایکس وائی زیز کے بعد اگر آپ اے آئی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو. پہلا سوال آگے جانے سے پہلے کہ آپ پاز کریں اور بتائیں کہ ان سارے کاموں میں سے سب سے آسان کام کمپیوٹر کے لیے کیا ہے.
اسٹاپ سائنس کو ڈیٹیکٹ کرنا، یعنی گاڑی جا رہی ہے اور گاڑی دیکھے کہ اسٹاپ سائن آیا کہ نہیں، آپ نہ دیکھیں اور وہ خود ہی رک جائے، یا پھر کسی زبان کی ٹرانسلیشن کرنا، جیسے انگلش سے عربی میں چلے جانا، اسی طرح سے چیس کی گیم جیتنا، یا پھر کوئی دروازہ کھولنا، یا پھر کوئی گفتگو کرنا۔ ان ساری باتوں میں سے کمپیوٹر کے لیے سب سے آسان کیا ہے؟ کمپیوٹر کے لیے ان سب میں سے سب سے آسان ہے چیس کی گیم جیتنا، کیونکہ اس کی ایک ریزن ہے، اور آپ سوچیں بھی میرے جواب دینے سے پہلے، کیونکہ اس کی ساری انفارمیشن آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کمپیوٹر میں پٹ کر سکتے ہیں، اور وہ سمپلی کمپیوٹیشنلی کچھ اس پہ الگوریدمس چلا کے موو کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور وہ موو چل سکتا ہے۔ لیکن دروازے کو کھولنے کے لیے بہت سارے سینسز کی ضرورت ہے، جیسے اسیس کرنا کہ دروازہ کتنی دور ہے، آ گیا کہ نہیں آ گیا، ڈور ناب کی پوزیشن کو دیکھنا، اس کو کس اینگل سے گھمانا ہے، اس کو نیچے کی طرف موو کرنا ہے یا گول گھمانا ہے، پھر اس کو کھولنا، خود سائڈ پہ ہونا، تھوڑا آگے ہونا، پھر دروازے کے اندر صحیح سیدھے چلے جانا۔ یہ بہت سارے ایکشنز کا امالگم ہے۔ اسی طرح سے ٹرانسلیشن آف لینگویجز ایک بہت بڑا کام ہے، کیونکہ آپ کے پاس کارپس جو ہے، جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے انگلش گرامر کی، اردو یا عربی گرامر کی، وہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کو اس کے اوپر میپ کرنا، کیونکہ لفظ آپ کو پتہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ آپ میرا کوئی جملے میں کوئی سینٹینسز، ایک چھوٹی سی مثال ہے میں آپ کو دیتی ہوں، کہ یہاں پہ اگر میں کوئی بات کرتی ہوں کہ مجھے بھول گیا ہے، آئی فار گاٹ، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا شہر چینج کریں تو اکثر لوگ آپ کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں گے کہ مجھے یاد بھول گیا ہے، یعنی کہ جو غلط الالحام الفاظ میں سے ایک یہ ہے کہ یاد بھول گیا کا مطلب ہے کہ جیسے مجھے بھول گیا جو ہم بولتے ہیں۔ تو آپ کے جو سینٹینسز ہیں وہ اتنی اس میں ڈائیورسٹی ہے کہ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گفتگو کرنے میں بھی وہی ڈائیورسٹی آتی ہے، لہجے اور سننے کا ایک فرق ہے کہ سن پائیں گے کسی کی آواز کو، سمجھ پائیں گے تو پھر آپ اس کا جواب دے پائیں گے، اور سگنلز کو بھی دیکھنے میں اس میں بہت ساری بات ہے کہ جو سگنل اگر لگا ہوا ہے آپ کا، تو اس کے آگے کوئی اور چیز تو نہیں آ گئی، کوئی ٹرک تو نہیں آگے کھڑا ہو گیا، آپ کی ڈائریکشن گاڑی کی کیمرے کی کوئی ہے کہ نہیں کہ وہ اس کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ تو بہت سارے چیلنجز ہیں، تو ان سب کے برعکس سب سے زیادہ آسان چیس کی گیم جیتنا ہے کمپیوٹر کے لیے۔ تو جیسے فار ایگزامپل یہ ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے، تو یہاں پہ دروازہ کھولتے وقت جو ہے وہ اس طرح سے روبوٹ گر جاتے ہیں، تو یہ آسان کام نہیں ہے۔ ہیومن کو دیکھیں تو یہ آپ کو بہت آسان کام لگتا ہے، لیکن یہ کمپیوٹر سے کروانا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ یہ ویڈیو کا لنک میں نے آپ کو شیئر کیا، یہ آپ ضرور دیکھیں اور پھر اندازہ لگائیں کہ کمپیوٹرز آج کل کے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، جو ہمارے پاس 1950s اور 60s کے اندر اے آئی کے اندر کام ہوتا رہا، اس میں یہ زیادہ تر میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں چیس کی بتایا، چیس کی مثال دی اور بورڈ گیمز کی مثال دی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہوتا رہا ہے، تو اس کے جیتنے سے اور چیس کے جیتنے سے بھی بڑی وہ ان کی وہ اس میں اضافہ ہوا کہ انٹرسٹ میں کہ کمپیوٹر کیا کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر استعمال ہوتا رہا وہ یہاں پہ جو ہے، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بلاکس اٹھانے میں ایک روبوٹک ہینڈ ہے، جو اس کو آپ کہیں کہ یہ بلاک پکڑو، پک کرو اور اٹھا کے لے کے جاؤ اور دوسری جگہ پہ پلیس کر دو، یعنی ہم کمپیوٹر کو حکم دے رہے ہیں۔ تو جیسے پرسن کہتا ہے پک اپ اے بگ ریڈ بلاک، تو کمپیوٹر کہتا ہے اوکے، پرسن کہتا ہے گراس دا پیرامڈ، وہ پیرامڈ کو کمپیوٹر کہتا ہے آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وچ پیرامڈ یو مین، کیونکہ پیرامڈ ملٹیپل ہو سکتے ہیں۔ تو پھر پرسن اور اسپیسیفائی کرتا ہے فائنڈ اے بلاک وچ از ٹالر دین دا ون یو آر ہولڈنگ اینڈ پٹ اٹ انٹو دا باکس، یعنی کہ جو آپ نے پکڑا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں، کیونکہ اس کے اوپر نا ان بلاکس کے اوپر ایک ہینڈ لگا ہوا تھا، روبوٹک ہینڈ، جو باری باری بلاکس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ پلیس کر رہا ہے، جیسے یہاں پہ نظر نہیں آ رہا یہ ہینڈ ہے اور یہ اس نے یہ پکڑا ہوا ہے۔ تو پھر کمپیوٹر کہتا ہے بائی اٹ آئی ازیوم یو مین دا بلاک وچ از ٹالر دین دی ون آئی ایم ہولڈنگ، اوکے، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ بھی کام ہوتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو ریزننگ کے اوپر بھی کام ہوتا رہا، یعنی ایکسپرٹ سسٹمز کی ڈیولپمنٹ۔ ایکسپرٹ سسٹم سے مطلب یہ ہے کہ ایک سسٹم آپ نے بنا دیا ہے، اور اس سسٹم کو لیٹ سے دوائیوں کا اگر ہم نے بنایا تو آپ اس کو اپنی سمٹمز بتا دیں اور وہ آپ کو یہ بتا سکے کہ جی یہ والی میڈیسن آپ نے کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب
یہ ایک ایکسپرٹ سسٹم یہاں پہ کوئی کوشچن مارک ہے وہ کیسے بنتا ہے، وہ بنایا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے میڈیسن پریڈکٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت سارے رولز ہونے چاہیے کہ اگر یہ سمٹم ہو تو یہ دوائی ہے، اگر یہ سمٹم ہو تو یہ دوائی ہے. اس طرح سے یہ سارے فیکٹس آپ کے پاس موجود ہوں گے، اور اگر یہ سارے فیکٹس ہیں تو ان سارے فیکٹس کو یوز کر کے آپ کوئی نئے فیکٹس جو ہیں وہ بھی پریڈکٹ کر پائیں. کہ ضروری نہیں کہ سارا کچھ آپ کو بتائیں. اگر لیٹس سے میں آپ کو کہہ دیتی ہوں کہ جو گول چیزیں جو ہے نا وہ اگر چھلکا نرم ہو اور وہ گول ہو تو وہ چھری سے کٹ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو رول بتا دیا، اور میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایپل جو ہے وہ نائف سے کٹ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر میں کہتی ہوں کہ اورنج بھی نائف سے کٹ ہو سکتا ہے. تو اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، کیا کوشچن آ جاتا ہے یہاں پہ ان پٹ میں ایکسپرٹ سسٹم کے کہ کیا امرود جو ہے، کیا گووا جو ہے وہ نائف سے کٹ سکتا ہے کہ نہیں، تو اس کا آنسر پھر آپ کے سسٹم کو، اگر تھوڑی عقل ہے، وہ ایکسپرٹ ہے، تو اس کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ گاوا کا چھلکا اگر نرم ہے اور وہ فروٹ بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی چھری سے کٹ سکتا ہے. یہ لاجیکل ریزننگ ہے بیسکلی. اب اس لاجیکل ریزننگ کے لیے پہلے آپ کو پوری ڈیٹا بیس میں سے سرچ کرنے پڑتے ہیں فیکٹس، اور پھر ان سارے فیکٹس سے جو ہے وہ اندازہ لگانا پڑتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. تو یہ سرچنگ اس کے اندر انوالو ہوتی ہے. سمبلز مینیپولیشن ہوتی ہے، یعنی فیکٹس جس حالت میں پڑے ہوتے ہیں وہ سمبلز کی شکل میں یا جیسے بھی ان کو یوز کر کے پھر آپ فائنلی بتا رہے ہوتے ہو کہ کیا کرنا ہے. جیسے ایک یہاں پہ ایک اور ایکسپرٹ سسٹم کی ایک مثال یہ ہے کہ فیکٹ ہمارے پاس یہ تھا کہ آل ڈاگز آر میملز، آل میملز آر اینیملز. تو اس سے ہم پریڈکشن کیا دے سکتے ہیں کہ آل ڈاگز آر اینیملز. ٹھیک ہے، تو اب یہ انسان کو تو سمجھ میں آتی ہے بات، تو کمپیوٹر بھی ان فیکٹس کی بیسس کے اوپر کچھ انفر کر سکے، کچھ پریڈکٹ کر سکے، کوئی نیو فیکٹس جو ہے وہ بنا سکے. یہ جو ہے وہ ریزننگ رہتی ہے. اب جو گیم تھیری میں بھی جیسے ہم نے مثال دیکھی تھی کہ ٹریز کی سرچنگ وغیرہ بھی، پورے ٹری کو گرو کرنا، جیسے ٹک ٹاک ٹو کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ والی اسٹیٹ ہو گیم کی تو اس کے بعد صرف 3 مووز پاسبل ہیں اگلے اوپوننٹ کی ایکس لگانے کی. اگر جو ہے وہ باری آتی ہے تو اگر وہ ایکس وہ سینٹر میں لگا لیتا ہے، یا وہ ادھر لگا لیتا ہے، یا وہ ادھر لگا لیتا ہے ان اویلیبل اسپیسز میں سے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر وہ ادھر لگا لیتا ہے تو پھر آگے 2 مووز آ جاتی ہیں زیرو لگانے کی. تو جو زیرو ہے وہ اس کیس میں ادھر لگا دیتا ہے اور اس کیس میں ادھر لگا دیتا ہے. اگین اس کے بعد ایک ہی موو ہے کراس یہاں پہ لگانے سے، اور ادھر جو ہے وہ کراس لگانے سے. تو یہ کراس اس کا یہاں پہ جیت جاتا ہے ایکس، کیونکہ ایکس کی باری ہے، ایکس یہاں پہ 1 ہو رہا ہے. اسی طرح سے باقی کیسز میں آپ دیکھیں تو ادھر ایکس جیت رہا ہے تو ادھر 1 ہے، ادھر ایکس جیت رہا ہے تو ادھر 1 ہے، ادھر ایکس جیت رہا ہے تو ادھر 1 ہے. اب یہ 1 ہے تو پھر یہ بھی 1 ہے، اگر یہ 1 ہے تو یہاں پہ بھی اوپر 1 جائے گا. یہ 1 ہے تو اس کا مطلب ہے اس پرٹیکولر موو سے ایکس کے جیتنے کا چانس 100% ہے. اسی طرح سے یہاں سے اس پرٹیکولر او کی موو کے بعد اس کا چانس 100% ہے. اگر سملرلی یہاں پہ اگر ہم ایکس کو دیکھیں تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم نے یہ کیا ہے کہ اگر 2 مووز پاسبل ہیں، اس طرف وہ جاتا ہے تو اس سے وہ ہار سکتا ہے یا ڈیفینیٹلی ہار جائے گا، اور اس طرف وہ جاتا ہے تو وہ جیت جائے گا. تو وہ آن اے سیفر سائڈ کہہ دیتا ہے کہ ازیوم کر لیتا ہے کہ مجھے ادھر جانے میں خطرہ ہے کیونکہ ادھر میرے ہارنے کا چانس زیادہ ہے تو میں یہ والی موو نہیں لوں گا. اسی طرح سے یہاں پہ بھی اس کی دونوں موو سے ہارنے کا ایک 50% چانس موجود ہے تو ادھر کی موو وہ نہیں لیتا. یہاں پہ اس کا موو لینے سے اس کو کنفرم ہے کہ وہ جیت جائے گا، چاہے اس کا اوپوننٹ جو مرضی لگاتا رہے تو وہ پریفر کرے گا کہ میں یہ والی موو لوں. تو یہ آپ سوچیں کہ اس طرح کا پورا ٹری کمپیوٹر پروڈیوس کرے اور پھر وہ فیصلہ کر پائے کہ اس کو کون سی موو لینی ہے جہاں پہ اس کو ہائیسٹ چانس ہے. تو اس طرح کے جو چیزوں کے اوپر جو اس 19ویں جو 20ویں صدی کے اندر بہت کام جو ہے وہ ہوتا رہا ہے. اس کے بعد پھر جب ان چیزوں کے بعد تھوڑی سی جو انٹرسٹ لوگوں کی ڈیولپ ہوئی، یہ دیکھنا کہ جو انسان ہے، انسانی دماغ کس طرح سے کام کرتا ہے، تو تب جو ہے وہ نیورل نیٹ ورکس آئے. نیورل نیٹ ورکس میں دیکھا گیا کہ انسان کے دماغ میں نیورونز ہیں، سیلز ہیں جو کہ آپس میں کچھ جڑے ہوئے ہیں، اس طرح سے شاخیں نکلی ہوئی ہیں. یہ نیورون جو ہے وہ انفارمیشن دوسرے نیورون کو پاس کرتا ہے اور وہ تیسرے کو، اور یہ اتنا جو گھٹتا ہے کہ یہ بلینس میں
جو ہے وہ نیورون آپ کے دماغ کے اندر موجود ہے، اور ان کے آپس میں کنیکشن اور انفارمیشن پاسنگ کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سوچتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں، آپ میں بھی یاد بھی رکھتے ہیں، آپ کی یادداشت بھی انہیں کے اوپر شاید ریلائی کرتی ہے۔ تو اسی پیٹرن کے اوپر جو ہے وہ انسان نے سوچا کہ کیوں نہ ہم بھی اسی طرح کے اسٹرکچرز بنائیں، تو اس کے اوپر پھر انہوں نے کچھ یہ نیورل نیٹ ورکس بنایا جس میں نیورون کی جگہ پہ یہ نوڈس لگا دیں، اور یہ اس طریقے سے پیٹرن بتایا کہ یہ ان پٹ ہوگی اور یہ فائنل آؤٹ پٹس ہوں گی، اور بیچ میں کوئی ایسے کوانٹٹی ہوگی جس سے یہ آپس میں جڑی ہوئی ہوں گی، ان کے کچھ ویٹس ہوں گے، اس کی خیر تفصیلات نہیں ابھی ڈسکس کرتے، لیکن یہ کہ اس طرز کے اوپر پھر چیزیں ایوالو ہوئیں اے آئی کے اندر۔ سو نیورل نیٹورکس کا کام بھی وہی ہے جو نارمل اے آئی میں کام ہے، کہ آپ جیسے لیٹس سے ایک ہم نے نیورل نیٹ اپلائی کیا امیج ریکگنیشن کے لیے، امیج کو سمجھنے کے لیے کہ یہ امیج کس چیز کی ہے، تو اگر آپ کے پاس آپ کو سکھا دیا جائے کہ 145 ایسے بھی دکھتا ہے، ایسے بھی دکھتا ہے، ایسے بھی دکھتا ہے، ایسے بھی دکھتا ہے، ایسے بھی اور ایسے بھی، تو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی امیج دے دی جائے تو آپ بتا سکیں کہ یہ 145 ہے۔ یہ ہمارا گول ہوتا ہے۔ یہ انسان تو بڑی جلدی کر لیتا ہے، آپ دیکھتے ہی آپ نے بتا دیا ہوگا کہ یہ 1 ہے، یہ 4 ہے، یہ 5 ہے، لیکن کمپیوٹر کو یہ بات سمجھانے کے لیے بہت بڑا ایک مطلب مسئلہ ہے کہ اس کو یہ بتانا کہ 1 کی شکل کیسی دکھتی ہے، پہلے سکھائیں گے تو اس کو پتہ چلے گا۔ تو اسی طرح سے جو ہے وہ جو مین پرابلم اور مین ہمارے وہ یہی ہوتے ہیں کہ ریکگنیشن جو ہے وہ ہمارے کس طرز پہ ہو رہی ہے۔ تو جو نیورونس ہیں وہ شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آئے اتنی تفصیل میں، لیکن ایک کوئکلی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ انسان ہیں، اگر میں آپ کو بتا دوں کینسر کی آپ کو سمٹمز پتہ ہیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ وائی ایکسس ہے اور یہ ایکس ایکسس ہے، اور آپ نے یہ دو پیرامیٹرز لیٹ سے یہ ایکس جو ہے وہ اس کا WBC ہے، اور وائی جو ہے وہ اس کا لیٹ سے کوئی کریٹینائن ویلیو ہے۔ کریٹینائن ہوتا ہے جو کہ انسان کے گردے اگر خراب ہو جائیں تو پھر یہ ویلیو جو ہے وہ جسم میں زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اگر کریٹینائن اور WBC لیٹ سے زیادہ ہیں، کینسر کے بجائے ہم اس کو رینل کر لیتے ہیں، اور یہاں پہ WBC کے بدلے میں اس کو یوریا یا بن ویلیو کر دیتی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ ویلیوز ہیں جسم کے اندر جو کہ گردے کے خراب ہونے سے جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہیں۔ سو لیٹس سے کہ یہاں پہ یوریا اور کریٹینائن جو ہے وہ اگر دونوں زیادہ ہیں تو جو گردے کے پیشنٹس ہوں گے ان کی زیادہ تر پوائنٹس یہاں پہ لائے کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ لیٹس سے میں نے 7 پیشنٹس کا ڈیٹا لیا اور ان کے یوریا اور کریٹینائن کی ویلیوز نکالی، تو ایک پیشنٹ کی یہ آ رہی تھی، ایک کی یہ، ایک کی یہ، ایک کی یہ، ایک کی یہ، اور ایک کی یہ آئی تھی۔ لیکن اس کے برعکس جو ہیلدی پیشنٹس ہیں ان کی جو ویلیوز تھیں وہ آ رہی تھیں اس پوائنٹ کے اوپر، اگر میں کلر چینج کر دوں وہ یہاں پہ آ رہی تھی۔ میں نے کوئی 10 ہیلدی پیشنٹس کا ڈیٹا بھی لیا اور جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح سے وہ لائے کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم اس پرٹیکولر گراف کو دیکھیں تو ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں ایک رف سی لائن کھینچوں، اگر یہ جو لائن ہے اس لائن سے اس طرف جو بھی کوئی نیا مریض آتا ہے، اب ایک نیا بندہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ڈرا کر لیتے ہیں۔ اس نئے بندے کی جو ویلیو ہے کریٹینائن اور یوریا کی وہ یہاں پہ جا کے لائے کرتی ہے۔ تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اس کا گردہ خراب ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں جی وہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ان پوائنٹس کے پاس پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکنہ طور پہ گردے کا مریض ہے۔ تو اگر میں ان دونوں جو کلسٹرز ہیں ان کے درمیان میں ایک لائن یہ کھینچ دیتی ہوں، تو یہ لائن مجھے ایک طرح سے یہ بتا رہی ہے کہ اس لائن سے اوپر اوپر جتنے بھی مریض آتے ہیں وہ گردے کے پیشنٹس ہوں گے، اور اس لائن سے نیچے نیچے جتنے بھی مریض آ رہے ہوں گے وہ ہمارے پاس گردے کے پیشنٹس نہیں ہوں گے۔ تو یہ میرے پاس کیا ہوگی؟ یہ ڈسیزن باؤنڈری ہوگی جس کی بیس پہ میں نے فیصلہ کرنا ہے۔ تو جو کلاسیفیکیشن کا کام ہے نا، جو ریکگنیشن کا کام ہے، وہ اس پوائنٹ پہ ہم اگر اپنے نیورون سے کروائیں یا نیورل نیٹ ورک سے کروائیں تو وہ بھی بالکل پاسبل ہے۔ یعنی آپ کمپیوٹر کو بتا دیں ان لوگوں کا ڈیٹا جو کہ بیمار ہیں، جو گردے کا مریض ہیں، اور یہ بھی ڈیٹا دے دیں جو کہ صحت مند ہیں، اور پھر کوئی نیا بندے کا ڈیٹا دیں اور کمپیوٹر سے پوچھیں کہ جی بتاؤ کہ اس کو
بیماری کوئی ہے کہ نہیں گردے کی، تو کمپیوٹر بتا سکتا ہے وتھ سرٹن لیول آف ایکوریسی کہ یہ جو ہے وہ گردے کا مریض ہے کہ نہیں. تو یہاں پہ بھی سیم یہی بات بتائی ہوئی ہے. لینئر کلاسیفیکیشن، کیونکہ لائن ہے، لائن لینئر ایکویشن جو ہے اس سے بنتی ہے، تو پھر یا آپ اس طرز کے اوپر اس کو کمپیوٹر کو ٹرین کر سکتے ہیں اور سمجھا سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس ٹینسر فلو جو ہے نا وہ آن لائن اویلیبل ہے. آپ وہاں پہ ملٹیپل نیورونز جو ہیں وہ ان پٹ لیئرس میں لگائیں اور اب بیچ میں ہڈن لیئرس میں نیورون چینج کریں، یہاں سے ڈیٹا سیٹ چینج کریں اور پھر چیک کریں کہ کیا آپ کے نیورونز چینج کرنے سے یہاں پہ آؤٹ پٹ پہ کیا فرق پڑا ہے. اس کو ویسے ایک ٹیسٹ ڈرائیو کے طور پہ آپ چیک کریں. یہ جو ہے playground.tensorflow.org یہاں پہ موجود ہے. آپ اس لنک پہ کلک کریں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کمپیوٹر اس کے علاوہ بھی کوئی کمپلیکس پیٹرنز اگر ڈیٹا سیٹ کے آ جائیں تو وہ ان کو بھی ریکگنائز کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ کو مثال تو دے دی ہے اس کی نیورل نیٹس کی، جو کہ بہت ان فیلڈ ہے. اب ایک ٹرم جو آپ سنتے رہیں گے وہ مشین لرننگ کا ہے. مشین لرننگ کیا چیز ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. مشین لرننگ کا کنسیپٹ وہی ہے جو ہم نے اے آئی کا دیکھا تھا. تو یہ بہت اوور لیپنگ باتیں ہیں اگر آپ اس کو سمجھیں تو. مشین لرننگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ پروگرام لرنز اف آفٹر این ایکسپیرئنس اٹ پرفارمس بیٹر. جیسے ایک بچہ ہے، اگر وہ سیڑھیاں پہلا قدم، چھوٹا بچہ ہے وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے تو وہ گر جاتا ہے، پھر وہ اگر ہمت آ جائے تو پھر وہ سیکھے گا نہیں. لیکن اگر وہ بار بار کوشش کرتا ہے تو دوبارہ چڑھتا ہے، پھر دو چار قدم کے بعد گر جاتا ہے اور پھر وہ کرتا جائے، ایونچولی وہ سیکھ جاتا ہے کہ اسے اپنے پاؤں کو کیسے بیلنس رکھنا ہے. مشین لرننگ بھی ایگزیکٹلی اسی کنسیپٹ کے اوپر ہے کہ آپ پروگرام کو سکھاتے ہیں تجربے سے، اس کو مزید ڈیٹا سیٹ دیتے ہیں. تجربہ کہاں سے آتا ہے؟ تجربہ ڈیٹا سے آتا ہے. جتنا زیادہ ڈیٹا کمپیوٹر یا الگوریدم کو دیں گے وہ اتنا زیادہ اس سے سیکھے گا اور بہتر پرفارم کرے گا. یہ مشین لرننگ ہے. یعنی کہ آپ اس کو کتاب دے دیں اور اس میں سے سیکھو، تیاری کرو. مشین لرننگ کی ہمارے پاس تین قسمیں آتی ہیں. ایک سپروائز لرننگ آتی ہے، ایک ان سپروائز لرننگ آتی ہے اور ایک ری انفورسمنٹ لرننگ آتی ہے. سپروائز لرننگ وہ ہے کہ آپ بچے کو ہمیشہ ڈانٹ کے بتا رہے ہیں کہ تم نے صحیح کیا ہے یا غلط کیا. یعنی آپ اس بچے کو یہ پتا ہے کہ جو وہ کر رہا ہے وہ اس کی آؤٹ پٹ یا اس کی کلاس کیا ہے، وہ صحیح کی ہے اس نے یا غلط کیا ہے، یا پھر کوئی اور کلاس اس کی ہو سکتی ہے، 10 کلاسز ہو جائیں، 15 کلاسز ہو جائیں. انسپروائز لرننگ میں یہ ہے کہ اس کو بتانے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور وہ خود ہی سیکھتا ہے اور مے بی خود ہی وہ اس کو جو ہے وہ سوری بلکہ وہ جو انسپروائز لرننگ ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ مطلب آپ کے پاس کلاس بے شک اویلیبل نہیں ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے اس میں آپ، لیکن یہ کلسٹر ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ ایک جیسی چیزیں ہیں اور یہ ایک جیسی چیزیں ہیں. لیکن آپ یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ کینسر کے پیشنٹس ہیں اور یہ کینسر کے پیشنٹس نہیں ہیں، یا یہ ہرنیا کے پیشنٹس ہیں، یہ آپ کو نہیں پتا. لیکن آپ یہ ضرور کہہ پاتے ہیں کہ یہ ملتے جلتے ہیں آپس میں اور یہ بھی ملتے جلتے ہیں. جیسے جب آپ کلاس میں جاتے ہیں تو آپ دوستے بناتے ہیں تو آپ ایک جیسے مل کے دوستے بناتے ہیں. وہ ایک جیسی ذہنیت کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں اور دوسری ذہنیت کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں، پراپرٹیز جو ہوتی ہیں وہ بھی میچ کرتی ہیں کسی کی نہیں، تو وہ آپ کلسٹرز بناتے ہیں. تو انسپروائز لرننگ میں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کلاسز نہیں ہیں لیکن آپ اس کی کلسٹرنگ کر دیتے ہیں. ری انفورسمنٹ لرننگ میں آپ کے پاس ٹریننگ ڈیٹا نہیں ہوتا، آپ کمپیوٹر کو ڈیٹا نہیں دیتے. سپروائز لرننگ میں اور انسپروائز لرننگ میں آپ ڈیٹا تو دیتے ہیں لیکن سپروائز لرننگ میں کلاسز ہوتی ہیں، انسپروائز لرننگ میں کلاسز نہیں ہوتی. ری انفورسمنٹ لرننگ میں ہم اس کو ڈیٹا نہیں دیتے، وہ خود ہی سیکھتا ہے، وہ گرتا ہے، پڑتا ہے، اٹھتا ہے اور وہ سیکھتا جاتا ہے. اس کو اگر گرتا ہے تو اس کو نقصان ہوتا ہے تو اس کو عقل آتی ہے کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا. پھر ہمارے پاس اے آئی کی ایک فیلڈ ہے کمپیوٹر ویژن، جس کا میں نام بار بار لے رہی ہوں، امیج پروسیسنگ یا کمپیوٹر ویژن. یہ وہ فیلڈ ہے جس میں آپ کے پاس کمپیوٹرز کو کیمرے کے تھرو امیجز دی جاتی ہیں اور وہ یہ بتا سکے کہ اس پرٹیکولر امیج کے اندر گاڑیاں ہیں یا انسان کھڑے ہوئے ہیں، انسان کیا کام کر رہے ہیں، انسان کھڑے ہیں، انسان بیٹھے ہیں، بلڈنگ ہے، کمرے کے اندر ہے، کمرے کے باہر ہیں. یہ ساری چیزیں ایک تو ڈیٹیکٹ کرنا کہ انسان ہے کہ نہیں، اور پھر انسان کون سا ہے تو وہ ریکگنیشن ہو جائے گی. سیگمنٹیشن کا مطلب ہے کہ اس میں سے علیحدہ علیحدہ کرنا آبجیکٹس کو کہ وہ کون سے آبجیکٹس ہیں.
جیسے کہ انسان کو سیگمنٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ بھی انسان کو سیگمنٹ کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سے کوئی جو ہے وہ جنریشن کا مطلب ہے کہ آپ امیج پروڈیوس کر سکیں، کوئی گیون امیج سے کوئی سملر امیج پروڈیوس کر سکیں. جیسے کہ ابھی پچھلے دنوں ایک آئی تھی ایپ جس میں آپ اپنی تصویر انپٹ میں بھیجیں تو وہ آپ کو اس کو آپ کا بوڑھا ورژن جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ جو ہے وہ کر دے گا. یعنی کہ اب یہ کمپیوٹر ویژن کس طرح سے پرفارم ہوتی ہے. اب جیسے یہ میرے ہاتھ سے بیلے ڈانس ٹائپ کے پوزز ہیں، تو یہ پوز ڈیٹیکٹ کرنا، اس میں ہاتھ کہاں سے شروع ہو رہا ہے، باڈی کہاں پہ شروع ہو رہی ہے، ٹانگیں کدھر سے شروع ہو رہی ہیں، یہ دیکھیں لیگ کا پوز ہے. اس طرح سے ملٹیپل، اس کو یہ چھوٹی بچی کا پوز ہے، یہ ایک بڑی خاتون کا ہے، اس سے ایک بندے کا پوز ہے. تو کیا ان سب کے پوزز جو ہیں اگر کوئی بھی اور اس سے مختلف بندہ آ جاتا ہے وہ اس طرح کا پوز کرے تو کیا وہ پہچانا جا سکتا ہے کہ نہیں. تو اس طرح کے جو مسئلے ہیں وہ ہم کمپیوٹر ویژن میں دیکھتے ہیں. پھر ہمارے پاس ایک این ایل پی کی فیلڈ ہے. این ایل پی کی فیلڈ کیا ہے؟ نیچرل لینگویج پروسیسنگ. یہ کیا چیزیں ہیں؟ جیسے کہ آپ کے پاس آپ کی سری ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس آپ کے گوگل باکسز جو ہیں، جو آپ جن سے باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ کر کے دو، مجھے وہ کر کے دو، تو وہ آپ کی زبان کو سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق آپ کو جواب دیتے ہیں کہ نہیں. یہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ ہے. یا آپ چاہے ٹیکسٹ میں دے دیں، ٹھیک ہے، ایک تو ٹیکسچوئل ہے اور ایک اسپیچ ریکگنیشن ٹائپ ہے کہ اسپیچ سے سمجھنا، پھر ایک یہ کہ ٹیکسٹ سے سمجھنا. جیسے آپ موبائل کو یہ بتا دیں چینج مائی کیلنڈر آن November 30 دی اپوائنٹمنٹ ول ناٹ بی ایٹ 7 PM اینڈ اٹ ول بی ایٹ 1 PM. کمپیوٹر کے لیے اب یہ بات سمجھنا کہ میں نے نومبر کی ڈیٹ کو چینج کرنا ہے، 7 بجے کے بجائے اس کو 1 بجے شام کو لے کے جانا ہے. اس طرح کی ساری باتیں کمپیوٹر سمجھے گا تو کوئی ایکشن لے کے کر سکتا ہے. تو مشین کی ٹرانسلیشن جیسے بتایا تھا، انگلش سے عربک یا انگلش سے اردو یا اردو سے انگلش، یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آتے ہیں. اب اگر آپ ایک سسٹم ایسا سوچ لیں کہ جس کو آپ نے ہر طرح کا ٹیکسٹ، ہر لینگویج کی گرامر، سب کچھ، سارے جملے جو پوری دنیا میں بولے جاتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں، اگر اس کو وہ سارا کچھ پتہ چل جائے تو اس کا مطلب یہ، اور وہ سارا کچھ سیکھ جائے تو پھر وہ آپ کو آپ کی ہر بات کا جواب بھی دے سکے گا اور آپ کے موبائل پہ صرف آپ کے جملوں سے ہی وہ آپ کا وہ کام بھی کر سکے گا جو انسان سمجھتا ہے، اور گوگل سے ڈیٹا بھی لا سکے گا. تو انسان تو اتنا کیپیبل نہیں ہے، اس کی کمپٹیشنل پاور اتنی زیادہ اس حساب سے نہیں ہوگی. لیکن زیادہ آپ سسٹم لگا دیں تو وہ پھر نہ جانے کیا کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے ہماری کمپٹیشنل پاورز لمیٹڈ ہے کمپیوٹرز کی بھی، تو اس لیے یہ اب تک اتنا ہو نہیں پایا. یہ جو ہے آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں ٹاک ٹو ٹرانسفارمر، اور آپ یہاں پہ کوئی سینٹینس لکھیں اور آپ کمپلیٹ ٹیکسٹ کے اوپر کلک کیجئے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ خود بخود اس سینٹینس کے بدلے میں کوئی پیراگراف اور ٹیکسٹ جنریٹ کرتا ہے، اور وہ آپ کے ٹیکسٹ سے کتنا ملتا جلتا ہے اس بات کا آپ اندازہ لگائیے گا. کہ اس طرح کے بھی پروجیکٹس یعنی کہ چل رہے ہیں کہ اگر آپ لیٹ سے یہ لکھتے ہیں کہ آئی کین ناٹ لرن اے آئی، یا آئی ایم ناٹ ولنگ ٹو لرن، یا آئی وانٹ ٹو لرن، تو اس طرح کی باتیں اگر آپ لکھیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ اس سے ملتے جلتے بہت سے جملے پروڈیوس کرے گا. اور وہ سارے اس نے کس طرح سے پروڈیوس کیے ہیں؟ کیونکہ اس کو ڈیٹا پرووائڈ کیا گیا ہے اور ملٹیپل لوگوں کا، ان کی سوچ کا، ان کے خیالات کا، اور ان خیالات سے اس نے سیکھا ہے کہ اس جملے کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، یا اس جملے کے لکھنے کے بعد آپ اور کیا کیا باتیں مزید کریں گے اس کے ساتھ. تو اس کو بھی آپ ٹرائی کیجیے گا. اسی طرح سے ہمارے پاس اے آئی کی فیلڈ میں پھر روبوٹکس آتی ہے، یعنی جو آپ انٹیلیجنس ویسے بنا رہے ہیں اس کو روبوٹس میں چلا کے روبوٹ کو اتنا عقل مند لے کے آنا کہ دروازے کھول سکے، آپ سے باتیں کر سکے، گفتگو کر سکے. اسی طرح سے یہ آپ کے کپڑے طے کر کے آپ کو دے سکے، کپڑے استری کر سکے، آپ کے ساتھ کھیل سکے، آپ وہ خود جہاز اڑا سکے، اس طرح کی ساری چیزیں. اسی طرح سے گیمز، ڈسیزن میکنگ ان دونوں میں آتی ہے کہ آپ گیمز میں کھیلنے کے لیے کب کیا اور کیسے ڈسیزن لینا ہے. تو روبوٹس کے لیے بھی یہ چیز ویلیڈیٹ ہوتی ہے کہ اس نے کیسے ڈسیزن لینا ہے. اور یہ پروجیکٹس ہیں ٹینسر فلو کے، جس میں آپ یہ سمپل انسٹرکشن اگر آپ دیں تو وہ آپ کو یہ ڈرائنگ بھی کمپیوٹر خود کر کے دے دیتا ہے. اور یہ ڈرائنگ اس نے کیسے کی ہوگی، اس نے سیکھا ہوگا، بائی سائیکلس بہت ساری اس کو ان پٹ میں ڈیٹا سیٹ میں دیا گیا ہوگا،
تو اوور آل بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے پاس ٹینسر فلو یا اس سے ملتی جلتی ایسی لائبریریز ہیں اور ایسے بے تحاشا الگوریدم ہے مشین لرننگ کے جن کو آپ ڈیٹا دیتے ہیں اور پھر اس سے کمپیوٹر سیکھتا ہے، اور سیکھنے کے بعد پھر وہ آپ کو ایک آؤٹ پٹ دیتا ہے جو بھی آپ اس کو ان پٹ اس خاص ویلیو کے اگینسٹ دیتے ہیں. تو جیسے انسان کرتا ہے اسی طرز کے اوپر ہمارے الگوریدمس جو ہیں وہ کمپیوٹر کو سکھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر بندے نے اپنے اپنے حساب سے الگوریدمس دیے ہوئے ہیں، کوئی فائدے ہیں کوئی نقصان ہے، تو وہ الگوریدمس چلا کے ڈفرینٹ طرح کی ایکوریسی، ڈفرینٹ طرح کی وہ آؤٹ پٹ کی لرننگ جو ہے وہ مطلب ان پٹس جو بھی ڈیٹا اس کے حساب سے اس کی لرننگ ہو سکتی ہے، تو ایکوریسی چینج ہو سکتی ہیں پرٹیکولر پرابلم پہ. کوئی الگوریدم اچھا چل سکتا ہے، کوئی دوسرا اچھا چل سکتا ہے، اور ایکس وائی زی. اچھا ابھی کویشچن ہے آپ لوگوں سے وہ یہ کہ ان میں سے کیا جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت کم چانس ہے اس کے پاسبل اس کے اکر ہونے کے. پہلے یہ کہ پیپل ول بی ایبل ٹو کریٹ فیک بٹ کمپیلنگ ویڈیوز کوئکلی اینڈ ایزیلی. کیا لوگ فیک ویڈیوز بنانے کے قابل مطلب ہو سکتے ہیں؟ کیا کمپیوٹر اتنا ہو جائے کہ آپ ایک بندہ کھڑا کر دیں میرے نام کی جگہ اور وہ بندہ جو ہے وہ کام کر لے، اور لگ رہا میں نے کیا نہ اور وہ ایسی ویڈیوز بن جائے. اسی طرح سے کیا لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں وہ جینڈر بائسنس ایسے سسٹم بن جائیں جو کہ آپ جینڈر بائس کی بیس کے اوپر آپ کو کوئی بتا رہے ہوں کہ یہ کالا بندہ ہے تو اس کو یہ جرم کر سکتا ہے، یا اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو یہ جرم کر سکتا ہے. اس طرح سے اے آئی سسٹمز ول جنریٹ ایررز دیٹ آر ڈیفیکلٹ ٹو ڈائگنوز. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ سسٹمز ایرر ایسے جنریٹ کریں کہ جو آپ کو ملے ہی نہ؟ ان کے اندر اتنا آپ نے ان کو انٹیلیجنٹ کر لیا ہوا کہ وہ ایسے ایررز، ان کی غلطیاں ان کی بڑھتی جائیں. اسی طرح سے مشین ول لرن ٹو کمیونیکیٹ ود ون another and conspire against their creators. یعنی ہمارے خلاف وہ سازشیں کر سکیں. People will trick self-driving cars into thinking stop signs or speed limit signs with strategic graffiti. تو یعنی کہ لوگ آپ اس سسٹم روبوٹ سے کوئی گڑبڑ کر دیں اور وہ اس کو اسٹاپ سائنس کو اسپیڈ لمٹ سائن سمجھ لیں، تو کیا یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ So answer to this question is that machine will learn to communicate with one another and conspire against their creators. So currently this is least likely کہ اس کے چانس کم ہیں. باقی چیزیں possible ہیں لیکن اس بات کے چانس ابھی کم ہے یا بہت دور ہیں بھائی. ایک آپ کو یہاں پہ میں ایک انٹرسٹنگ چیز بتانے لگی ہوں کہ فیس بک نے اپنا ایک پروگرام شروع کیا تھا. انہوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا جس میں اس نے جو ہے نا وہ روبوٹس کو کہا کہ وہ آپس میں جو ہے نا وہ بک ہیٹس اور بالز کی جو ہے وہ شیئرنگ کریں یا ڈسٹریبیوشن کریں یا ریسورسز کو ڈسٹریبیوٹ کریں آپس میں، وہ کیسے کرنے. تو انہوں نے اس کو ڈیٹا سیٹ جو ہے وہ پرووائڈ کیا اور پھر انہوں نے ان کو کہا کہ وہ آپس میں گفتگو کریں، اور مطلب گفتگو کرنے کے بعد آپ ریسورس شیئرنگ ہوگی. باب کہے گا مجھے یہ چاہیے، ایلس کہے گی مجھے یہ چاہیے، اسی طرح سے وہ آپس میں ریسورس شیئرنگ کریں گے. اور ان کو لینگویج کا کچھ ڈیٹا دیا. تو اب دیکھیں باب یہ کہہ رہا آئی کین آئی ایوری تھنگ ایلس. ایلس کہہ رہی ہے بالز ہیو زیرو ٹو می ٹو می ٹو می ٹو می. اور باب یو آئی ایوری تھنگ ایلس بالز ہیو اے بال ٹو می آئی کین ٹیل آئی ایوری تھنگ ٹیل اینڈ سو آن. یہ ان کی کانورزیشن ہے جو دو روبوٹس نے آپس میں کی. اصل میں یہ جو ہے یہ سیکھ رہے تھے، یہ لرن کر رہے تھے اس لینگویج سے کہ کیا کہنے سے جو ہے وہ زیادہ ملتی ہیں چیزیں، اور کیا کہنے سے جو ہے وہ مجھے چیزیں کم ملیں گی تو میں نے وہ چیز اوائڈ کرنی ہے جس سے مجھے کم چیزیں ملیں، یا اس طرح کی جو ساری باتیں ہیں تو یہ کر رہے تھے. تو جب انہوں نے اس طرح سے آپس میں گفتگو شروع کی تو اس پوائنٹ پہ جب یہ کام ہوا تو یہ بڑی ایک وہ فینٹیسی اور یہ سارا کچھ ایک بڑا انہوں نے ہائپ کریٹ کر دی کہ جب یہ لینگویج انہوں نے کرنی اس طرح سے آپس میں گفتگو کرنا شروع کی تو انہوں نے یہ ڈیویٹ کر دیا اسکرپٹ سے جو ان کو کہا گیا تھا. اور جو نیوز پیپرز نے اتنا اس کے اوپر شور مچایا اور انہوں نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں بات کرنی سیکھ لی ہے، اب تو کانسپریسی شروع ہو جائے گی. اور پھر فیس بک نے جو ہے وہ اپنا یہ جو پروجیکٹ، یہ ایکسپیریمنٹ ہے وہ بند کر دیا کہ یہ لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے نئی لینگویج سیکھ لی، انہوں نے اسکرپٹ جو ہم نے کہا ہوا تھا اسے ڈیویٹ کر کے جو ہے وہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دیا ہے. تو اپنی مرضی کرتے کرتے ہو سکتا ہے یہ لینگویج کرنا سیکھ جاتے ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اس کے اوپر اتنی بڑی بڑی یہ ہیڈ لائنس جو ہیں وہ بنی تھیں کہ فیس بک کے آئی کریٹس اٹس اون لینگویج، یعنی کہ روبوٹ سے اپنی لینگویج خود دریافت کر لیے جس میں وہ آپس میں سے باتیں
باتیں کر رہے ہیں اور شاید ہمارے بارے میں کوئی کنسپریسی کرنا بھی سیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے فیس بک کلڈ این اے آئی آفٹر اٹ کیم اپ ود اٹس اون لینگویج. فیس بک نے وہ اپنا پروجیکٹ بند کر دیا. اسی طرح سے ڈیجیٹل جرنل والے کہتے ہیں ریسرچرز شٹ ڈاؤن اے آئی دیٹ انوینٹیڈ اٹس اون لینگویج. تو اس طرح سے جرنلسٹ نے اس کے اوپر خوب جو ہے وہ پھر شاید کمائی بھی کی, ٹی آر پی بھی لی ہوگی. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں, ویسے جنرلی اگر آپ دیکھیں انٹرنیٹ پہ سرچ کریں تو آپ کو یہ ملے گا کہ کچھ لوگ اس کے اوپر تفصیلات بھی بتاتے ہیں. جیسے ٹورڈز ڈیٹا سائنس کے اوپر ایک ہیں, انہوں نے آرٹیکل لکھا جس کے اوپر انہوں نے بتایا کہ جرنلسٹ کی ہائپ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. اوور آل یہ بھی ایک الگورتھم چلا رہے تھے اور پھر اینڈ پہ ایک لمبے ٹائم کے بعد جو ہے وہ رزلٹ اس طرح سے نہیں ملا, تو پھر انہوں نے یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ اپنا روک دیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق یہ سارا کچھ جو ہے وہ اتنا بڑی وہ چیز نہیں تھی جتنا کہ یہ ہائپ جو ہے وہ کریٹ ہو گئی. جس چیز سے لوگ ڈرتے ہیں کہ روبوٹس اس طرح کے ہو جائیں گے کہ وہ آپس میں باتیں بھی کرنے لگ جائیں اور یہ سارا کچھ کرنے لگ جائیں, یا وہ جو موویز میں مشہور ہے کہ اسکائی نیٹ پیدا ہو جائے گا, وار گیم سے جو ہے وہ اوپر جو ہے وہ کریٹ ہو جائے اور وہ پوری دنیا کو آپس میں کنٹرول کر لے اور اس کے موسموں کی صورتحال کو یہ کر لے, اور اس طرح کی پریشانیاں جو ہیں وہ اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں لوگوں کے درمیان. لیکن مسلمان جو ہے وہ اس لیول پہ نہیں سوچتے. ہمارا ایمان تھی کہ اللہ ایک ہے جو کنٹرول کرنے والا ہے اور وہ سارا کچھ انشاءاللہ دیکھتا ہے اور دیکھتا رہے گا. اچھا, پھر ہمارے پاس اے آئی میں کچھ مسئلے بھی آتے ہیں. ایتھیکل کوائنڈریز سے مطلب یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ بعض اوقات اپنی زندگی میں ایسے فیصلے لینے ہمیں پڑ جاتے ہیں کہ جس میں آپ چاہے دائیں طرف جائیں یا آپ چاہے بائیں طرف جائیں, دونوں کیسز میں آپ کو جو ہے نا وہ نقصان ہے یا پھر آپ کسی کو ہرٹ کر لیں گے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ آپ کا یہ ایکس دوست جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے, تو آپ جو دوسرے دوست کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, تو اگر آپ اس کو دوسرے دوست کو بتائیں گے تو اس کو بھی تکلیف ہوگی, اگر اس کو روکیں گے یا اس کو کریں گے تو یہ بھی تنگ ہوگا, اس سے دوستی ٹوٹے گی, یا اس طرح کی باتیں یہ آپ کی مورل کوائنڈریز میں آتی ہیں. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ڈیسیجن لینا پڑ جائے کہ ٹھیک ہے جی 2 بندے مرنے والے ہیں, ڈوب رہے ہیں, آپ نے لائف جیکٹ کس کو دینی ہے؟ اگر ایک بندے کے مرنے سے 10 بندوں کی جان بچ جاتی ہے تو آپ نے اس بندے کو مرنے دینا ہے کہ نہیں دینا, آپ کو چاہیے بھی کہ نہیں. تو ان باتوں کا فیصلہ کون کرے گا؟ اور فیصلہ کر بھی لے تو کیا اس بندے کی موت کے ذمہ دار جو ہے وہ مطلب آپ ہوں گے؟ تو یہ اے آئی جب ہم لے کے آتے ہیں تو اسی طرح کی کوائنڈریز ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے. جیسے ایک یہ ہے کہ اگر ہم فیشل ریکگنیشن کے الگوریدمس کو بنا رہے ہیں کہ جس سے فیس پہچانا جا سکے, تو اس میں ملٹیپل اس ڈیٹا کے اندر جو ڈیٹا ٹرین کرنے کے لیے الگوریدم کو سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے, اس میں وائٹ پیپل بھی ہیں, اس میں بلیک پیپل بھی ہیں. تو اگر اس پرٹیکولر ڈیٹا سیٹ میں آپ پلس مائنس کریں, لائٹ لوگوں کی تعداد زیادہ کریں یا اس کی کم زیادہ کریں, تو اوور آل جو بھی بنا ہے یا برابر بھی لے لیں ساری, تو یہ اس سے ہوگا کہ کسی ایک کی ایکوریسی بڑھانے کے لیے دوسرے کی کم ہو جائے گی, دوسرے کی بڑھ جائے گی تو پہلے کی کم ہو جائے گی, اس طرح سے. تو جو اس کی فیشل ریکگنیشن اس کی ہے وہ اتنے پرسنٹ جو ہے وہ ایکوریٹ ہے, لائٹر فیمیلز کے اوپر اتنی, لائٹر میلز پہ اتنی, ڈارکر میلز پہ اتنی, ڈارکر فیمیلز پہ اتنی, جو 68.6% ہے. اگر ہم ڈارکر فیمیلز کی ایکوریسی بڑھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے لائٹر میل سے کسی اور کی ایکوریسی کم ہو جائے. تو اب اس معاملے میں کیا ڈیسیجن لینا چاہیے؟ اس کے اوپر تو وہ کہتے ہیں ریسزم ہو جائے گا کہ اگر آپ اس کی اتنے ہی رہیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی, آپ نے کالی خواتین کے لیے یہ کیا اور گوروں کے لیے یہ نہیں کیا. تو اس طرح کے سوال بھی ہمیں جو ہے وہ فیس کرنے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو ایڈز آ رہے ہوتے ہیں, ایڈز میں یہ کیا ایتھیکل ہے کہ کسی کے بارے میں یہ کہنا, کوئی پروفیسر یہ ہیں ہم جو ہیں یونیورسٹی کی, تو ان کے متعلق یہ معلومات دینا, یا کسی کے گھر کا ایڈریس ایسے اوپن کر دینا, اس طرح سے کیا یہ چیزیں جائز ہیں کہ نہیں, یا ہونی بھی چاہیے کہ نہیں. اس کے علاوہ لوگ بڑے شوق سے وہ کرتے ہیں ڈیپ فیکس ہوتا ہے کہ آپ کسی کی ویڈیو چینج کر دیں. جیسے اکثر فلموں میں تو یہ کامن ہے کہ جو بھی ایکٹرز یا ایکٹریسز ہوتی ہیں وہ ان کی ویڈیو ایڈیٹنگ سے ان کی شکل ہی چینج کر دیتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا ان کا منہ اس طرح کا ہے تو وہ اس کو اسٹریٹ کر کے کسی اور کا منہ لگا کے انہی سیم ایکٹریسز کی ویڈیو جو ہے وہ آن لائن چلا دیتے ہیں. ہمارے فیمس فلٹرز ٹک ٹاک جو کہ دھوکہ وغیرہ دینے کے لیے, جو ہمارے فلٹرز ہیں, امیج فلٹرز ہیں, وہ بھی ہمارے جو ہیں وہ دھوکہ دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو اسلام میں تو اس میں اس طرح کی کسی بھی چیز کی اجازت نہیں ہے. ایسی کوئی چیز جو کہ آپ دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کریں جو آپ کی نہیں ہے آپ وہ کر لیں. جیسے آپ کہیں کہ آپ وگ لگانا چاہتی ہیں,
یا چاہتے ہیں، تو جو آپ کی اصل چیز نہیں ہے آپ وہ لگا کے آپ دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ وہ آپ اس طرح کے دکھتے ہیں یا دکھتی ہیں، تو وہ چیز بالکل بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ دھوکہ دینا ہی اسلام میں جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو اوباما کی تصویر ہے، ایک یہ ہے، اور اس میں ڈفرنس جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کریں کہ یہاں پہ اس کی رنگت اور فیشل سٹائل وغیرہ میں فرق ہے، اور جبکہ یہاں پہ فرق ہے، تو اس طرح سے اس کو چینج کر دینا۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ایک بڑا انٹرسٹنگ کنسیپٹ ہے، اس کو آپ سرچ بھی کریں انٹرنیٹ پہ، جو ہے ایڈورسریل ایگزامپلس۔ جو اس طرح کے ایگزامپلز ہیں، ایسی امیجز، ایسی چیزیں جو کہ آپ کے ایم ایل کے الگوریدمس کو فیل کر دیں، یعنی کہ اگر آپ کا الگوریدم ٹرین ہوا ہے کہ ایسے منہ، ایسے آنکھ، ایسے یہ اور یہ ہو، تو آپ جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ چہرہ ہے کہ نہیں۔ لیکن اگر چہرہ نہ ہو اور کوئی ایسے صرف آپ کلرز کر دیں، صرف یا کوئی اس طرح کی چیز کریں کہ وہ چہرے کی شکل دکھتا ہو لیکن وہ چہرہ ہو نہ، تو اس طرح کی ایگزامپل جان بوجھ کے لے کے آنا کہ جس سے آپ کے الگوریدمس فیل ہو جائیں، یہ بھی پاسبلٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں۔ تو کیا یہ سب کچھ جو ہے وہ جائز ہے بھی کہ نہیں؟ obviously جائز تو نہیں ہے، لیکن یہ ہو رہا ہے، اور اس طرح کے ڈیسیجنس بھی ہمیں لینے پڑتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اب آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ کو میں نے اے آئی کی فیلڈ کا پورا ایک ہائی لیول کے اوپر ایکسپوئر دے دیا ہے، لیکن آپ کو اگلے سالوں میں جس چیز پہ دھیان رکھنا ہے، اگر آپ اے آئی پہ کام کرنا چاہتے ہیں تو جو کورسز آپ کو پڑھنے چاہیے وہ آپ کو پروگرامنگ، پروبیبلٹی، کیلکولس اور لینئر الجبرا، اسٹیٹس وغیرہ، ان کے اوپر آپ کو خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور جو ہائر لیول، یعنی کہ یہ آپ نے صرف سمپل نہیں پڑھنے، یہ آپ نے اچھے پڑھنے ہیں، کسی اچھی یونیورسٹی سے پڑھنے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی صحیح نہیں پڑھا رہا تو آپ کوئی بیٹر اس کا ٹیچر آن لائن دیکھیں، اور آپ نے یہ کورس بالکل صحیح پڑھنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہائر کورسز ہیں جو آپ کو پڑھنے چاہیے، وہ اے آئی ایم ایل ہے، نیورل نیٹ ورک سے کورسز ہوں گے، ری انفورسمنٹ لرننگ، نیچرل لینگویج پروسیسنگ، کمپیوٹر ویژنس، یہ اپر لیول کے کورسز ہیں، آپ اس میں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ روبوٹکس سے آپ ان میں سے کسی فیلڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فی الحال یہی چاہیے کہ آپ فرسٹ سیمسٹر سے فری ہو جائیں، اور پھر اپنے پرسنل پروجیکٹس کو ایسے دیکھیں اور آپ ریسرچ میں انوالو ہوں، تاکہ انشاءاللہ فائنل ایئر تک آپ کی جو لرننگ ہے وہ ایک کوالٹی لرننگ، ایک کوالٹی پروڈکٹ، ایک کوالٹی اسٹوڈنٹ بن کے آپ آئیں، تاکہ آپ کوئی ریسرچ کنٹریبیوٹ کر سکیں، اپنے ملک کے مسئلے لیں، جو آپ کے ملک کے اوپن مسئلے ہیں اس کو ڈھونڈیں، اور اس کو جو ہے وہ اپنے نالج سے امپروو کریں، تاکہ جو ہے وہ آپ کے نالج کا کوئی قرض جو ہے وہ آپ چکا سکیں، اور کچھ آپ ایسا اچھا کریں کہ آپ کا جو ہے وہ یہ ایک طور پہ صدقہ بھی ہو جائے، اور آپ کے جو ہے وہ ایمان اور ثواب میں ہمیشہ کے لیے لکھا جائے۔